به أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. صدر اجلاس، اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں جس عنوان کے تحت لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق. محترم سامعین، اسلام وہ دین کامل ہے جس نے انسان کی زندگی کے ہر گوشے کو عدل، رحمت اور حکمت کے اصولوں پر قائم کیا. اس دین میں جہاں اللہ کے حقوق کو اولیت حاصل ہے، وہیں بندوں کے حقوق بالخصوص رشتہ داروں کے حقوق کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے. اسلام نے خاندانی نظام کے بعد محض خونی رشتے کا مجموعہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایمان، عبادت اور تقوی کے ساتھ جوڑ کر اللہ کی بندگی کا عملی مظہر بنا دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور دوسری جگہ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو. میرے بھائیوں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق یہ اختیاری امر نہیں بلکہ شرعی فریضہ ہے، اور اللہ کے نبی احادیث میں رشتہ داری کو جوڑنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری اور رشتہ داری کو توڑنے والے کے لیے جہنم کی وعید سنائی. فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم. اسی اہمیت کے پیش نظر شریعت اسلامیہ نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا حق ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. اور صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا آپ کے ساتھ احسان کرے تو جواباً آپ بھی اس کے ساتھ احسان کرے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے رشتہ توڑنا چاہ رہا ہے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. اور اللہ کے نبی ایک اور حدیث میں صلہ رحمی کرنے پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. رشتہ داروں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی عیادت کی جائے، کیونکہ رشتہ داروں کی عیادت کرنا، ان سے ملاقات کرنا، یہ دلوں میں محبت کو بڑھاتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے 70,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی احادیث میں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کو دگنا اجر بتایا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی القرابۃ اثنتان صدقۃ وصلہ. میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے، تنگ دستی میں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اور دوسری جگہ فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. رشتہ داروں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کریں، کیونکہ محبت، پسندی، حمایت یا دشمنی میں زیادتی یہ دونوں ایمان کے منافی ہیں. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ رشتہ دار چاہے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو لیکن انصاف پر کوئی سمجھوتا نہ ہوگا، اور ان کو وراثت میں ان کو حقدار بنائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. الغرض جتنے بھی حقوق رشتہ داروں کے بیان کیے گئے ہیں ان سب کو ادا کرنے کی کوشش کرے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ.